الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا، تو نے بھر بھر کے پلائے میں وحدت کے جام۔ تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب، بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام۔ اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز، ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام۔ تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام۔ لیلۃ الاسرا میں سدرا پر رکے روح الامین، اور سدرا سے کہیں آگے ہوا تیرا مقام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک و بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ہمارے اس ملک کے تقویمی نظام اس کی بنا پر آج اسلامی مہینوں کے تیسرے مہینے یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں بسنے والے مسلمان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا مظاہرہ کس کس شکل میں کرتے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کی تاریخ انہوں نے اس کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ 12 تاریخ مقرر کی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ 12 تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو لوگ 12 وفات کہا کرتے تھے، یعنی اس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ 12 میلاد کوئی نہیں کہتے تھے، وہ وفات تو خیر بھول بھال گئی ہے۔ اس 12 تاریخ کو عید میلاد النبی، عید بھی اور میلاد النبی بھی کے طور پر مناتے ہیں، اور آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو باہر نکلتا ہی کم ہوں، طبیعت کی ناسازی کے سبب سے بس مسجد سے گھر تک ہی محدود رہتا ہوں۔ کوئی ایمرجنسی، کوئی ایسی صورت پیدا ہوگی تو میرا بیٹا مجھے گاڑی پر کہیں لے جاتا ہے۔ آپ زیادہ جانتے ہیں، گلی محلوں کے حالات آپ کے علم میں ہیں، آپ بھی جہاں رہتے ہیں آپ کے روس پڑوس کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہوگا۔ جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ دل کا حال تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ظاہری طور پر ان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کا رسول اللہ سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ ان میں اکثریت کی نہ شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، نہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ان کا زندگی کا کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے۔ ہم جب 1400 سال پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، اور حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ان کے کانوں تک پہنچے اور انہیں دل و دماغ میں اتار دیے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اس طرح مناتے تھے، اور انہی ایام میں پہلی بات میں یہ عرض کر دوں، آپ حضرات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ 12 ربیع الاول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اور رسول اللہ کی وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پچھلے جمعے میں اگر آپ نے حقیقت میلاد نامی پمفلٹ جو میں نے لکھا ہے، آپ سے کوئی 39 سال پہلے لکھا تھا، درمیان میں کئی عرصہ جو ہے یہ پرنٹ نہیں ہوتا رہا، اس دفعہ مجھے خیال آیا میں نے پرنٹ کر دیا۔ یقین آپ حضرات کے ہاتھ تک پہنچا ہوگا۔ اس کے آخر میں ایک چوکٹا ہے، اس چوکٹے کے اندر میں نے یہ بات واضح کر دی ہے علمی طور پر، تاریخی طور پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اس سب کے خیال کے مطابق 8 یا 9 پر زیادہ کے اتفاق، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول کو ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ 12 ربیع الاول میں تاریخ ولادت ہے نہ تاریخ وفات ہے۔ کہاں سے یہ بات چل پڑی اور کہاں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بالکل، کہ کسی دور کے اندر کسی آدمی نے کوئی بات لکھ دی ہے، یہ کہہ دی ہے، پھر چل آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔
لیکن اتنی بات آپ بھی سنتے رہے، میں بھی سنتا آیا کہ 12 ربیع الاول کو لوگوں نے تاریخ کیا کہتے تھے 12 وفات، یعنی اس 12 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ 12 میلاد کوئی نہیں کہتا تھا۔ میں جب یہاں پنجاب میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے 1966 میں پنجاب میں آیا ہوں، 4-5 سال میرے گجرانوالہ میں، 1 سال گجرانوالہ شہر میں، اور 4 سال گجرانوالہ سے آگے حافظ آباد روڈ پر ایک قصبہ ہے قلعہ دیدار سنگھ، وہاں ایک مدرسہ تھا، بہت کمال کا مدرسہ تھا، یوں سمجھے پورے پنجاب میں اس پائے کا مدرسہ نہیں تھا۔ اس میں رہا، اور میرے استاد حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ پاکستان کے بڑے ٹاپ کے مدرس تھے، کتابوں میں اس سے خوبصورت کتاب پڑھانے والا کوئی شخص کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ مزاج کے بھی اتنے سخت تھے، اس کی طرح میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کے والد گرامی قاضی نور موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بات میں نے سنی ہے، دیکھا تو نہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جو طالب علم قاضی عصمت اللہ، اپنے بیٹے کا نام کہتے عصمت اللہ کے نخرے برداشت کر لے گا، اس کی نزاکتیں برداشت کر لے گا، وہ یہاں سے عالم بن کر جائے۔ قاضی صاحب کتاب پڑھاتے نہیں تھے کہ طالب علم کا دل اور دماغ میں لکھ دیتے تھے۔ میں نے بہت سے اساتذہ سے پڑھا ہے، لیکن جس طرح قاضی عصمت اللہ صاحب پڑھاتے تھے اس کی کوئی مثال میں نے دیکھی۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر۔ الحمدللہ العظیم یہاں تشریف لائے، یہاں ایک دفعہ انہوں نے درس بھی دیا، اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا میرے لیے خوشی کا سامان ہے۔ فرمایا درس ہم بھی دیتے ہیں، ہمارے بھی مقتدی ہوتے ہیں، درس کے شرکا ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کے درس کے شرکا ہیں ایسے ہم نے نہیں دیکھے۔ یعنی میرے ساتھی جو ہیں جتنے نہیں کہتے، اتنے ادب والے، اتنے احترام کرنے والے اپنے اساتذہ کہ ہم نے نہیں دیکھے۔ مجھے بڑی خوشی، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور ٹھیک یہی بات ایک اور عالم حضرت مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی کچھ عرصہ بعد یا اس سے پہلے درس دیا، اور انہوں نے بھی یہی جملہ کہا کہ ایسے مخلص ساتھی ہمیں نہیں نظر آئے جیسے آپ کے مخلص ساتھی۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ العظیم، الحمدللہ العظیم، میرے ساتھی بڑے مخلص ہیں۔ آپ سب کے لیے میرا یہی جذبہ ہے۔ کچھ تو میرے درس کا ساتھی ہیں، آپ سارے کے سارے درس کے ساتھی تو نہیں، لیکن جذبہ میرا آپ سب کے لیے یہی ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، میں آپ لوگوں کے لیے تنہائیوں میں، رات کے تنہائیوں میں دعا کرتا ہوں۔ قبولیت میرے اللہ کے پاس ہے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ الحمدللہ العظیم۔ تو 4 سال کے دیدار سنگھ میں رہا، 1 سال گجرانوالہ شہر میں، اور آخری 2 سال جامعہ اشرفیہ میں مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو محتمم تھے، ان کی خدمت میں رہا۔ ان سے مشکات شریف بھی میں نے پڑھی ہے، اور تحاوی شریف بھی۔ اور آخری سال دور حدیث کا سال ہے، اس میں مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دنیا میں ان کا نام ہے، اور مولانا رسول خان صاحب جو شیخ الکل تھے، پورا ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، بلکہ ترکی تک علماء ان کے شاگرد تھے، مولانا رسول خان صاحب۔ اور آپ کے لیے خوشی کا سبب یہ ہے کہ ہماری اس مسجد کا سنگ بنیادی مولانا رسول خان صاحب نے رکھا ہے، میرے لیے خوشی کا سامان۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ سچی بات یہ ہے، آپ حضرات کا اپنے ایک ذوق ہے۔ میں نے بہت سے اساتذہ کو دیکھا، وہ رسول خان صاحب عجیب قسم کے انسان، عجیب انسان تھے، اتنا بڑا انسان، اور تواضع اور خاکساری ان کی رگ رگ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ 130 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، 100 سال ان کی تدریس ہے، 100 سال۔ اللہ اکبر۔ میرے جیسے ناکارہ آدمی کو ان کے قدموں میں بیٹھ کر بھی
حدیث کی کتاب ترمذی شریف پڑھنے کا موقع ملا. بخاری شریف مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ سے پڑھی ہے، ترمذی شریف ان سے پڑھی ہے. اس پورے عرصے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں کی سوچ بدلتی گئی. کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا. میں اکثر سوچتا ہوں یا اللہ ہمارے مسلمانوں کے دل میں نبی کی سچی محبت ڈال دے، اور سچی محبت اسی کی کہ جس زبان سے ڈونگرا نہ بسائے صدقے یا رسول اللہ کے، بلکہ اس کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رنگا ہوا ہو. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں بنا سکتا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، خدا کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. صحابہ اکرام نے یہ کچھ نہیں کیا جو آج پاکستانی یا ہو سکتا ہے برے صغیر دوسرے علاقوں کے اندر بھی مسلمان کرتے ہوں. کیا ابو بکر صدیق نے یہی کچھ کیا تھا؟ وہ بکر صدیق جو خانہ کعبہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر مشرکین سے اتنی مار کھائی، اکیلے تھے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لوگ جڑے تھے. جب تشدد کیا مشرکین نے تو رسول ابو بکر صدیق آگے. مشرکین نے حضور کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ کے چہرے کے نقوش مٹ گئے. بعض مشرکین نے جوتوں کے ساتھ آپ کے چہرے پر، ناک پر اتنا مارا کہ شکل بگڑ گئی، صرف روح باقی تھی. اٹھا کر خاندان کے لوگ گھر لے گئے. یہ پہلا واقعہ ہے. بے ہوش تھے، جب ہوش آئی تو پہلا لفظ جو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں. ایسا کوئی ماں نے جنا ہے دنیا کے اندر جس نے اتنی مار کھانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا؟ تو خاندان کے جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا جس شخص کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ سلوک، پھر ان کا نام لے رہے ہیں. گھر کے لوگوں نے ان کو کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کی. انہوں نے فرمایا جب تک اپنی چہرے سے، اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھ نہیں لوں گا کچھ نہیں کھاؤں. چنانچہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے گئے. جہاں بھی حضور تشریف فرما تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جا کر اپنا سر رکھ لیا. کسی نے ماں نے جنا ہے یا جنیں گے کہ اللہ اکبر. کیا اس ابو بکر صدیق نے جس نے اس قدر قربانی دی اللہ کے پیغمبر کے لیے، اس نے یہ کچھ کیا ہے؟ کیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں تھی؟ یہ صدقے یا رسول اللہ کے ڈونگرے اس نے برسائے، یہ پہاڑیاں اس نے بنائی، یہ جھنڈیاں اس نے لگائیں، یہ چراغاں اس نے کیا. فاروق اعظم نے ایسا کیا، عثمان ذی النورین نے کیا، سیدنا علی نے کیا، دیگر صحابہ کرام نے. پوری صحابہ کی تاریخ میں یہ کچھ نہیں ملتا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے. صحابہ کے بعد تابعین کو دیکھیں وہاں نہیں، تبع تابعین کو دیکھیں وہاں نہیں، ائمہ دین امام بخاری، امام مسلم، جتنے بھی محدثین ان میں نہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان کی زندگی میں یہ سب کچھ نہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ میری ذات کو کوئی تکلیف نہیں، پیسہ ان کا خرچ ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں یہ سب کچھ کر رہے، کاش کہ اس کا ظاہر اور باطن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، تو پھر مال خرچ کرے تو نور علی نور ہے. میرے جیب سے تو پیسہ نہیں نکلتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ مسلمان کا پیسہ بے مقصد نہ خرچ ہو، مقصد کے ساتھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہو کہ اس پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا، جیسا صحابہ کرام تھے. اللہ اکبر. وہ ابو بکر رہ رہ کے ہمیں نام ان کا ذہن میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکی زندگی میں رہنا مشکل ہو گیا، اپنے خاندان کے لوگ بھی مخالف تھے. آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب نے کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا. سب سے پہلا پتھر مارنے والا ابو لہب تھا.
اپنے خاندان کا آدمی. پھر مکی زندگی میں جتنا حضور پر تشدد ہوا، خاندان کے کسی بھی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اندر کوئی قدم نہیں اٹھایا. آپ کے خاندان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ چھوٹے بچے تھے، 7-8 سال کی عمر میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پلتے تھے، لیکن جو حمایت کرنے کے قابل تھے ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لائے. اور جب وہ ایمان لائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ایک فرد گھر میں سے مل گیا. پھر آہستہ آہستہ لوگ ایمان لاتے رہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بنو ہاشم میں حضور کے اپنے خاندان میں اتنی تیزی سے لوگ ایمان نہیں لائے جیسے دوسرے قبائل میں سے لائے. چونکہ میں ایک طالب علم آدمی ہر چیز دیکھتے رہتا ہوں، اس وجہ سے میں آپ حضرات تک آگاہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا تشدد ہوا مکی زندگی میں، خاندان کے کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش نہیں کی. حضرت حمزہ جب ایمان لائے ہیں تو پھر وہ تشدد رک گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتا تھا. لیکن حضرت حمزہ ایک فرد تھے، دوسرے چچاؤں میں سے کوئی ایمان نہیں لایا تھا. کچھ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، کچھ بیان کروں گا انشاءاللہ. تو جب مکی زندگی میرے نہ مشکل ہو گیا تو پیغمبر نے ابوبکر صدیق کو اپنے دل کی بات بتا دی. فیصلہ یہی ہوا کہ میرے اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جاؤ. تو ابوبکر صدیق جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے فنا فی الرسول انسان، فنا فی الرسول کا اگر محاورہ صادق ہے سب سے پہلے ابوبکر صدیق پر ہے. عرض کریں یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا. آئے ہائے. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اسی لیے تو میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں، آپ نے میرے جانا. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق کی بچیوں نے حضرت اسماء جو بڑی بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی بیٹی ہیں، انہوں نے فوری طور پر کھانے پینے کا سامان تیار کر کے اس کو باندھ دیا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، یاد رکھیں کہ مکہ شہر کے اندر اس وقت ایسی آبادی نہیں تھی، خال خال گھر تھے، دور دور سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق لے کر اپنے کندھے پر اٹھا کر غار جبل سور پر چلے گئے. آپ گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، اللہ آپ کو بار بار لے جائے اس مقام تک پہنچائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق پہنچے تھے، اور وہ برکتیں آپ کو نصیب کرے. لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا، کیا کچھ ہوا. ابوبکر صدیق 3 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار سور میں رہے. کس تکلیف کے ساتھ رہے یہ اللہ جانتا ہے یا ان کو پتا. اس کے بعد پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر دونوں چل پڑے. کوئی گھوڑا نہیں تھا، کوئی سواری نہیں تھی، پیدل چل رہے تھے. جہاں جہاں حضور ابوبکر صدیق حضور کی تھکاوٹ کا احساس کرتے تھے اپنے کندھے پر اٹھا لیتے. آپ کو اندازہ ہے کہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کتنا دور ہے؟ 400 یا 500 میل دور ہے، 4.5 سے کم تو نہیں ہے. کس انداز سے گئے؟ نہ کوئی سڑک تھی، نہ اس وقت پیدل چلنے والوں کا کوئی عام معمول کا راستہ تھا. آپ حضرات تو یقیناً تشریف لے گئے ہوں گے. مجھے بھی اللہ کریم نے اپنی رحمت سے بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائی اور جانا بھی. تو میں سوچتا ہی رہا آج تو حکومت نے سڑک بنا دی ہے، اس وقت کیا حال تھا. کتنے دن لگ گئے اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ طیبہ پہنچے.
ایسا عاشق رسول دیکھ، باوجود ہے کہ اسے پتا ہے میری 2 جوان بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں، ایک بوڑھا باپ ہے، لیکن بکر صدیق سب کچھ قربان کرنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر۔ ایسا کسی نے مانے نہیں جانا۔ کیا آج کا مسلمان اتنا ہی عاشق رسول ہے جیسا بکر صدیق تھے؟ میں یہ تقابل کر کر کے بتا رہا ہوں میرے دوستوں، کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ خواہ مخواہ مخالفت کا، میں اللہ کی قسم کھا کے قرآن میں آتے ہیں بلا وجہ مخالفت کی۔ خدا کرے کہ ہر شخص، یہ جتنے میلاد بنانے والے ہیں، اس کے دل کے اندر، ان میں سے ہر شخص کے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جائے، لیکن اس کا عمل بھی ہو، اس کی عملی زندگی کے اندر نظر آئے حضور کی محبت۔ یہ آپ بارہا سن چکے ہیں، وہ کہ صدیق کاروباری انسان تھے، تاجر تھے۔ اللہ اکبر، جب بھی اللہ کے پیغمبر نے اپیل فرمائی کہ اس وقت دینی کاموں کے لیے رقم کی ضرورت ہے، زیادہ تر جہاد کے لیے، غزوہ تبوک کی بات کرتا ہوں میں، اس وقت رسول اللہ نے جب اپیل فرمائی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال گھر میں چھوڑا اور آدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا۔ سوچیں میرے دوستوں بزرگوں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اپنے اوپر قیاس کریں۔ اگر کسی شخص کے پاس ₹1,00,000 ہے اور 50,000 روپے گھر والوں چھوڑتا ہے اور 50,000 دین کے لیے خرچ کرتا ہے، آج کے زمانے میں ایسا جذبہ ہے، ایسا حوصلہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا حضور کی خدمت میں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بوڑھا ساتھی آ گیا، اس واسطے کہ ابوبکر صدیق ان سب میں سے بڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2.5 سال کا فرق، 2.5 سال رسول یا 2.25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک زیادہ تھی، ان کی کم تھی۔ جتنا عرصہ اس دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزارا، اتنا ہی عرصہ ابوبکر صدیق نے گزارا۔ اس لیے کہتے ہیں فنا فی الرسول، اگر دنیا میں کوئی شخص ہے ابوبکر صدیق۔ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق جانا سار، فنا فی الرسول، سرمایہ کی گٹڑی باندھ کر اپنے کندھے پر اٹھا کر حضور خدمت اللہ کر رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو کھول کر دیکھا، قرائن سے اندازہ کر لیا کہ اس شخص نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ پیغمبر کی فراست تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پوچھ لیا رسول اللہ نے، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اکبر، صدیق نے جواب میں فرمایا، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے بس۔ کیا گھر والوں کو روٹی کی ضرورت نہیں تھی؟ دیگر ضروریات نہیں تھی؟ یہ کیا انسان ہے جس کو ابوبکر کہا جاتا ہے؟ فرماتا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آئے، بہت کچھ بھی نہیں۔ کس طرح مشکل گزاری ہوگی انہوں نے، یہ خدا جانتا ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 کا لشکر اس وقت رسول نے تیار کیا، چونکہ بہت بڑی حکومت کے ساتھ مقابلہ تھا۔ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا لشکر اسلامی فوج کا کبھی تیار نہیں ہوا۔ اس 40,000 کے لشکر کا 1/3 کا سامان حضرت عثمان جنورہ نے کیا۔ 13,000 کے لشکر کا انتظام، سفر کا انتظام، جہادی اسباب و وسائل کا انتظام سارے کے سارے شخص نے کیا۔ اور پھر کیا عجیب انسان تھا، خدا کی قسم۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 1,000 دینار اور خدمت پیش کرتا ہوں۔ 1,000 دینار۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گود کے اندر وہ سب کچھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیر رہے تھے. ما ضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان جو کچھ مرضی کر تجھے اس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ سب کچھ اتنا بڑا سرمایہ اثاثہ پیغمبر کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے. کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ جہاد پر. جہاد کیا ہے؟ خدا کے دین کی سربلندی کی جد و جہد اور کوشش. وہ کوشش ایسی تھی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مکہ شہر کے اندر اپنے گھر رہنے کی اجازت نہیں تھی، اس پیغمبر نے 4 دانگ عالم کے اندر اسلام کو پھیلا دیا. جہاد کی برکت سے، مسلمانوں کے تعاون سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق کا یہ دونوں کے زمانے کو تقریباً اس وقت ذہن سے اترا ہوا کتنے لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا تھا. لیکن اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 25 لاکھ مربع میل تک اسلامی مملکت پھیل چکی ہے. یہ آپ تاریخی کتابیں پڑھیں، تاریخ کی سچی تاریخ، رتب و یابس نہیں. پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ جب 12 سالوں کی خلافت 35 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے ہیں خلافت کے منصب پر، تو انہوں نے 35 لاکھ سے اٹھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچا دیا. آپ کا پاکستان کتنے لاکھ مربع میل ہے؟ 7 لاکھ. یہ مربع کلومیٹر ہے، میل تو نہیں ہوگا. کلومیٹر، میل نہیں ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ مشرقی مغربی پاکستان دونوں ملا کر 3.5 لاکھ مربع میل شمار ہوتے تھے. اب تو وہ تو الگ ہو گیا ہماری اپنی حماقتوں کے سبب سے. تو محمد مصطفیٰ ہم غلاموں نے اسلامی مملکت کو پھیل کہاں تک پہنچایا؟ 65 لاکھ مربع میل تک. وہ جھنڈیاں نہیں لگا سکتے تھے، وہ چراغاں نہیں کر سکتے تھے، وہ جلوس نہیں نکال سکتے تھے. ان کو پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کی جو تعلیم تھی اس کے مطابق انہوں نے کام کیا. آج کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1,500 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا ہے. 1,500 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر چکا ہے. آج اگر اس مسجد میں ان کا نام لیا جا رہا ہے تو بے شمار مسجدوں میں نام لیا جا رہا ہوگا. میرا اور آپ کا، مجھے نہیں پتا آپ کے سلسلہ نسب کا، میرا بکر صدیق کے ساتھ نسبی رشتہ نہیں ہے. وہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، فاروق اعظم بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، عثمان ذی النورین بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، سیدنا علی بنو ہاشم سے تھے، دیگر صحابہ کرام کسی قبیلے سے کسی قبیلے سے. میرا سجرہ نسب ان میں سے میں نے دیکھا کہ نہیں ملتا. میرے دل کے اندر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم، قرآن میرے ہاتھ کے اندر جتنی محبت رسول اللہ کے ان غلاموں کے ساتھ ہے، مجھے نہ اپنے باپ سے، نہ دادا سے، نہ پردادا سے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے دل میں بھی یہی کچھ ہوگا. وہ کیسا مسلمان ہے جو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ محبت کم رکھتا ہے اور اپنے باپ دادا سے زیادہ رکھتا ہے؟ اب جب پیچھے جائیں صحابہ کرام کی تو ہسٹری بہت کچھ آپ کو مل جائے گی. مجھے، آپ کو اپنے بارے میں پتا ہوگا، مجھے اپنے بارے میں پتا ہے. میرے والد قاضی عبد الرحمن مرحوم، ان کے والد مولانا غلام محمد بڑے ولی اللہ انسان تھے.
ان کے والد مولانا عبد الحمید کشمیر میں چلے گئے تھے، وہیں جا کر ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے انسان تھے۔ ان کے والد مولانا عبد الکریم بہت بڑے حافظ قرآن سے، 60 سال تک ان کی قبر سے قرآن کریم کی آواز آتی رہی، اور ان کی قبر درمیان میں بڑا عرصہ گزرنے کے بعد کچھ خراب ہو گئی تھی۔ میں نے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری لگائی، خدا اس کو خوش رکھے، اس نے ہمارا جو گاؤں ہے شنکیاری، وہاں سے 13 جیپیں سیمنٹ، بجری، ریت اور سریا لے جا کر وہاں ان کی قبر کو تقریباً کہتے ہیں 4.25 لاکھ روپے اس پر خرچ کیا، اس قبر کو 250 سال کے بعد ٹھیک کیا۔ اس کی تصویر مجھے بھیجی، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ واقعتاً اللہ کے ولی تھے۔ جس وقت اس قبر بن رہی تھی تو علاقے کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ تو وہ بزرگ ہیں جن کی قبر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ ان کے والد تھے مولانا محمد امین، بس یہاں تک مجھے معلوم، اس سے آگے مجھے معلوم نہیں۔ آپ حضرات کو اپنا شجرہ نسب معلوم ہوگا۔ میں یہ اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، یہ سب اولیاء اللہ تھے۔ میں اولیاء اللہ کے جوتوں کے تلموں کے ساتھ لگے مٹی سے بھی کم ہوں، لیکن یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ تھے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مجھے اللہ والوں سے محبت ہے، کسی رنگ میں بھی ہو۔ یہ نہیں کہ مجھے اپنے خاندان سے محبت ہے، مجھے اللہ والوں سے محبت ہے۔ صحابہ سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے اللہ والے گزرے ہیں، ہر ایک کی محبت میرے دل میں میرے اللہ نے ڈالی ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور آپ حضرات سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ نبی کے ساتھ سچی محبت، لیکن نبی کی محبت کے ساتھ اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے لے کر سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسا تھا، اس کی تحقیق کر کے اس کو اپنائیں، اس کی تحقیق کر کے اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا حلیہ مبارک ایسا تھا، اس کا طریقہ مبارک ایسا تھا۔ مجھے ایک بات اچانک ذہن میں آ گئی۔ صحابہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ آپ کے پاکستان میں صحابہ کی بہت ساری قبریں موجود ہیں۔ پشاور سے ذرا آگے چلے جائیں آپ، 20-25 کلومیٹر یا ایسے کم بنا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سنان بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ میں ہم کو اس کا تذکرہ پڑھتے تھے، وہاں جا کے ان کی قبر دیکھی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو مجاہدین پوری دنیا میں پھیلے اس جہاد کے لیے، اس علاقے میں جہاد کرتے تھے، یہیں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ 35 صحابہ اور بھی تھے یہاں شہید ہوئے، سب کے قبریں یہاں۔ ان کو اپنے گھر اچھے نہیں لگتے تھے، سکون اچھا نہیں لگتا تھا۔ مسجد شہداء میں حضور تشریف لائے تھے، یہ کیسے مسجد بن گئی؟ یہ ان صحابہ کی محنت سے آج یہ مسجدیں بنی ہیں، سارے شہر کے اندر، پورے علاقے کے اندر مسجد بنی ہے۔ مسلمان مسجد کے اندر آ کر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ میری درخواست آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کریں کہ میرے پیر سے لے کر میرے سر تک میرا حلیہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مطابق ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پر نظر ثانی کریں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی شفاعت کی امید لگا کر بیٹھے ہیں، وہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ ان کا حلیہ مبارک ایسا تھا، ان کا طریقہ مبارک ایسا تھا، تم نے بھی یہ اپنانا ہے۔ خدا کی قسم آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں خدا اسے قبول کر لیں گے، میرے اور آپ کے حق میں قبول کر لیں گے۔ یہ مسجد اس کے در و دیوار گواہی دیں گے، لیکن اس جذبے کے ساتھ سنے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے ماں باپ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ ہم سب نے جانا ہے، آگے پیچھے جانا ہے۔ پچھلے سال ان تاریخوں کے اندر شاید مسجد کے اندر اتنے لوگ موجود نہیں تھے، وہ جو اس دنیا سے چلے گئے۔ آئندہ اس تاریخ میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اس مسجد پر یہ خطیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے۔ ابھی سے ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہم نے خدا کے سامنے جانا ہے، اور اپنا ظاہری حلیہ بھی اور اپنا باطن بھی اور اپنا طریقہ مبارک یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے مطابق اختیار کرنا ہے۔ صدقے یا رسول اللہ کہنے سے، جھنڈیاں لگا لینے سے
چراغاں کر لینے سے، جلوس نکال کرنے سے خدا کو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا۔ بات میں سچ کہہ رہا ہوں میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ کسی دوست کو ناگوار گزرے، لیکن خدا گواہ ہے، کسی پر کوئی طنز نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنی اور ہر مسلمان کی اصلاح کرنے کے جذبے کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے جیسے ناکارہ آدمی کے یہ چند معروضات اگر کسی مسلمان کے دل میں بیٹھ گئیں اور اس نے اس لائن پر کوشش کر کے، انشاءاللہ میں بھی خدا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے تھے، کیا کرتے رہے، اس پر ہمیشہ غور کرنا ہے۔ پھر صحابہ نے، ان کے شاگردوں نے کیا کیا ان کی زندگی میں، ان کے بعد آپ کے اس پنجاب کے اندر، سندھ میں، بلوچستان میں بہت ساری قبریں صحابہ اکرام۔ اس خطے کے اندر اگر آج دین کا نام ہے تو ان کی محنتوں سے وہ یہاں آ کر دین کا کام کر گئے۔ افغانستان میں آپ گئے ہوں گے، کابل شہر سے ذرا پہلے میں گیا ہوں، وہاں باقاعدہ 2 صحابہ کی قبریں ہیں۔ روس تک صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ خدا کے دین کی سربلندی کے لیے وہ گھروں سے نکلے، اپنا آرام چھوڑا، اپنے اہل و عیال چھوڑے، دنیا میں پھر گئے اور خدا کا دین غالب آیا۔ آج ان کے 1500 سال کے بعد ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ ہمیں تو شاید اپنے محلے والا کوئی نہیں پوچھے گا، ان کا نام ہمارے بعد بھی زندہ و جاوید رہیں گے۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے، یعنی مسلمان، کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو۔ خدا مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی سچی محبت نصیب کرے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن وہ کام کرنے کی توفیق دی جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، جو رسول اللہ کی تعلیم ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ لیکن خود فریبی کا شکار ہو کر کہ فلاں یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کروں، یہ فلاں فلاں کیا ہوتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے مڑ کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کا طریقہ مبارک، ان کا زبان مبارک سے نکلے کلمات کیا تھے؟ وہ ہے حجت ہمارے لیے۔ آج کا کوئی شخص حجت نہیں، نہ کوئی مولوی حجت ہے، نہ کوئی پیر حجت ہے، نہ حکمران حجت ہے۔ حجت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی بات ہے اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور جو نبی کے ساتھ سچی وابستگی، خدا اس کو مرنے نہیں دیتا، پھر ان کے نام زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا ابوبکر صدیق کا، چند دوسرے بزرگوں کا، کب گزرے ہیں، کتنا عرصہ گزر گیا، کس خاندان کے تھے، کہاں پیدا ہوئے، لیکن آج بھی تازہ بتازہ ہیں، آسمانی شہرت پر ان کے نام چمک رہے ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد میں سے 2-4 پشتیں پیچھے نہیں جانتے کون تھے، کیا تھے، کیا نام تھا، لیکن ابوبکر صدیق کو جانتے ہیں، فاروق اعظم کو جانتے ہیں، عثمان ذی النورین کو جانتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، وہ کسی علاقے میں گئے، اس علاقے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی سمجھ کر ان کا بڑا اکرام کیا اور بڑی اچھی دعوت کی ان کی۔ کھانا کھاتے وقت بعض وقت آپ جانتے ہی ہیں کہ انسان سے کچھ چیز گر جاتا ہے، لقمہ گر جاتا ہے، ریزہ گر جاتا ہے۔ اس صحابی سے لقمہ گر گیا، شاید آج کے زمانے کی مرغن غذائیں اور وہ چیزیں نہیں ہوں گی، لقمہ گر گیا تو انہوں نے اٹھا کر ان کو صاف کر کے تو کھانے لگے۔ کسی آدمی نے ان کو ٹھونگ ماری کہ اس علاقے کے اندر اس چیز کو لوگ برا سمجھتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو آپ کی قدر و منزلت جو ان کے دل کے اندر حضور کی نسبت سے ہے وہ کم ہو جائے گی. آپ ایسا نہ کریں. ہوتا ہے نا ایسا. سبحان اللہ. قربان جائیں اس صحابی پر، اس کی محبت پر. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ برا سمجھتے ہیں تو انہوں نے اونچی آواز سے، تاکہ وہ جو میزبان ہیں وہ بھی سمجھ جائیں، ان کو پتہ چل جائے. اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، یہ عربی زبان کا جملہ ہے کہ میں اپنے محبوب آقا کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کھانا کھلایا ہے، میں شکر گزار ہوں، نہ کھلائیں کوئی بات نہیں، لیکن میرے نبی کے طریقے کو اگر یہ معیوب سمجھتے ہیں تو میں ان کو احمق سمجھتا ہوں. انہوں نے اس طرح زندگی گزاری میرے دوستوں. نہیں پرواہ کی کہ کون عزت کرتا ہے کون نہیں کرتا. ان کے ذہنوں کے اندر خدا اس کے رسول کا مقام تھا. کاش کہ آج کا مسلمان بھی اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. زندگی ہر موڑ پر جہاں بھی رہے، گھر میں رہے، دوستوں میں رہے، مہمان بن کر کہیں جائے، دوسرے علاقے میں جائے، اس کا دل اور دماغ نبی کی سچی محبت اور اتباع سے خالی نہ ہو. دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ہمارے گھروں کی خواتین کو اور بچوں کو ایسا ہی بنا دے. میرا رب، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں. اگر دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی تو میرا رب ضرور پورا کریں گے. اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے. لیکن دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے تو صحیح. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی دین کا سچا خادم بنا دے اور ساری زندگی اس کے مطابق گزارنے کی توفیق دے کہ خدا کے سامنے جائیں تو شرمندگی نہ ہو، سرخرو ہو کر جائیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی عداوت کوئی دشمنی نہیں. ہاں، جو صحابہ کا دشمن ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. جو رسول اللہ کے ختم نبوت کا منکر ہے مجھے اچھا نہیں لگتا. بات سن، کوئی راضی ہو یا ناراض مجھے سے کوئی پرواہ نہیں. جو دین اور اہل دین کا دشمن ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن آپ سب لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں. مسجد میں مجھ سے کچھ لینے نہیں آئے تو نہ میں کچھ بانٹ رہا ہوں. آپ اپنا کاروبار آرام چھوڑ کر یہاں آئے کچھ دین کی بات سننے کے لیے. خدا کی توفیق سے میں سنا رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا ہی جذبہ عطا کرے. کہ دین اور اہل دین، اللہ اور اس کا رسول، یہ سب سے مقدم ہوں. ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. ہو سکتا ہے آپ حضرات بچپن سے، اوائل عمر سے جو کچھ دیکھتے چلے آئے، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، اپنے گھروں کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہو. میں نے بتایا کہ 1966 میں آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا. ہم نے اپنے گھروں کے اندر یہ چیز نہیں دیکھی تھی. میں 5 سال کی عمر کا تھا، الحمدللہ میں نماز پڑھتا تھا. میرے والد صاحب نے مجھے نماز پر لگایا. 5 سال کی عمر میں حالانکہ مجھ پر روزے فرض نہیں تھے، عادت کچھ ایسی بن گئی کہ روزے رکھنے کے لیے جب گھر والے نہیں اٹھاتے تھے تو میں روتا تھا. تو دن کو کھانا نہیں کھاتا. پھر ہماری والدہ اللہ جنت نصیب فرمائے کوئی مجبور ہو گئے سو مجھے سحری کو اٹھانے کے لیے. آج اگر میں کہلیا ہے، آج کی زندگی میری کوئی معیار نہیں، لیکن مجھے دین کی باتیں اس وقت سکھائیں اور اس وقت سے لے کر اب تک چل رہا ہوں. چھوٹی عمر میں اپنے بچوں پر محنت کریں دوستو.
بعد میں آپ بڑے خوش نصیب ہوں گے. آپ خدا کے سامنے جائیں گے تو آپ کا چھوٹا سا بچہ دین کا کام کرے گا، اس کی نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، اس کے پل پل آپ کو فائدہ پہنچے گا. ہمارے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، ہمارے گھر میں ایک کمرہ مخصوص تھا نماز کے لیے، اب بھی ہے. تو نماز کے وقت وہ اجنبی بن جاتے تھے، یعنی جانتے ہی کسی کو نہیں. ہمارا ایک بھانجا کراچی سے آتا تھا، فوت ہو گیا اللہ بخشے. والد صاحب کسی کو چھوڑتے نہیں تھے کہ بغیر نماز کے کوئی گھر کا کوئی بچہ ہی 8-10 سال سے نیچے کو تو خرچہ نہیں چھیڑتے تھے، لیکن اس کے اوپر نہیں چھوڑتے. نماز کے وقت ادھارے کے پیچھے پڑ جاتے، چل وضو کر. اب اس بچے کو شاید اپنے گھر میں اس طرح کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، وہ کبھی ادھر پھر جاتا، کبھی ادھر چلا جاتا. والد صاحب پیچھے پیچھے. ایک کمرہ ایسا تھا ہمارا گھر کا، کچھ سارے بستر اور دنیا بھر کی چیزیں اب بھی ہے. وہ لے جا، اس نے دیکھا کہ نانا بابا ہمیں چھوڑتا نہیں، جا کر ان بستروں کے نیچے گھس جاتا. عبید نام تھا، عبید الرحمان. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد والد صاحب آواز دیتے، عبید نماز کے لیے نہیں آیا. گھر والوں کو پتا تو تھا، لیکن والد صاحب طبیعتاً سخت ہے اور کسی کچھ نہیں کہتے، نماز نہ پڑھنے والے کو مارتے تھے. عبید آیا نہیں، کسی نے کیا کچھ کہا مجھے نہیں پتا. اس کمرے میں چلے گئے جہاں یہ سارے بستر پڑے ہوئے تھے. غور سے دیکھا تو ایک جگہ میں کچھ بستر میں حرکت آ رہی تھی. خیر وہ بستر ہٹایا، اس کو نکال کر وہاں سے کچھ کہا ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن جو سنا ہے تو بچے نے کہا، نانا بابا یہ جگہ بڑی اچھی ہے، بہت اچھی جگہ، خوبصورت پرفضا مقام ہے، لیکن کیا کریں یہاں میرے باپ دادا نے نماز نہیں پڑھی، یہاں مجھے نمازیں پڑھاتے ہیں. کراچی میں کسی نے نمازیں پڑھی؟ تو میرے دوستو، آپ حضرات سے یہ گزارش ہے، یہ مذاق نہیں کر رہا میں، اپنے گھروں کو دینی گھر نگرانہ بنائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہندو کا گھر نہیں، یہ سکھ کا گھر نہیں، عیسائی کا نہیں، یہ مسلمان کا گھر ہے. آپ کے بچے چلتے پھرتے مسلمان ذاتیں نظر آئیں، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت کے اندر اسلام کی جھلکی نظر آئے. وہ نہ ہو جو کچھ عرصہ پہلے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ چکے ہیں. میں نے بھی دیکھا، جوان لڑکے ہیں، داڑیاں ان کی نظر آ رہی ہیں، ٹی وی اینکر پوچھ رہا ہے 2-3 پیغمبروں کا نام بتائیں، خدا کی قسم نام نہیں بتایا انہوں نے. پوچھ وہ رہا تھا ان سے، تکلیف مجھے ہو رہی تھی. پھر اس نے کہا کہ 5-6 صحابہ کا نام بتا دیں، نہیں بتا سکا. آخر ایک صحابی کا نام بتایا، اور صحابی کو آپ جانتے ہیں، پاکستان کا ایک مولوی، اس کا نام طارق جمیل ہے. سنیں آپ، وہ پاکستان چھوڑ گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. کس قدر المیہ ہے میرے دوستو. اگر ان بچوں کی ماں باپ نے صحیح تربیت کی ہوتی، گھر کے اندر انبیاء کرام کے تذکرے ہوتے رہتے، یا ان کو اسکول اور کالج کی تعلیم کے دوران یہ ساری چیزیں سکھائی ہوتی، تو اس اینکر کے جواب کے اندر فوراً بتا دیتے. نہ بتانا اس بات کی دلیل کہ ہمارے گھروں کا ماحول سارے کا سارا بے دینی کا، دین بیزاری کا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھ سے بھی اللہ پوچھیں گے، ان لوگوں سے آپ نے کچھ مطالبہ کیا تھا؟ اپنے گھروں کو دینی ماحول والا گھر بنائیں کہ آپ کا بچہ چلتا پھرتا مسلمان کا بیٹا نظر آئے. اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں، پردہ جو آج ہمارے گھروں سے پاکستان سے نکل گیا ہے. یہ حکم ہے قرآن کریم کے اندر موجود، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر، کل یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، وہ نساء المؤمنین، مسلمانوں کی عورتوں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ گھر سے باہر نکلے تو پردہ لٹکا لیا کریں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن، پہچانی جائیں گے کہ یہ مسلمان زادی ہے، کوئی مشرک زادی نہیں، کہ مشرک کی بیٹی نہیں، مسلمان کی بیٹی. بات تلخ ضرور ہے میرے دوستو، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر
ایسا ماحول نہ بناؤ، خدا کرے کہ میری سوچ غلط ہو، آپ کا گھر دینی ماحول ہو، آپ کی خواتین دینی مزاج رکھنے والی ہوں، نماز کی پابندی کرائیں۔ خدا نے پوچھنا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں ہے، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ موت ہمارے تعاقب کے اندر پوچھے گا، میرا رب بیوی کو نماز پڑھائی تھی، جوان بیٹوں سے نماز پڑھائی تھی۔ دنیا کے کاموں کے لیے ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے دین کے لیے بھی ہم نے رضا یا ناراضی کو احساس کیا تو غالب اکثریت ایسی ہے کہ ایسا ہم نہیں کرتے۔ خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، خدا کی رضا کو مقدم رکھیں، بیوی کی رضا کے نہیں، بیٹی کی رضا، بیٹے کی رضا کو نہیں، خدا بند قدوس کی رضا کو مقدم رکھیں۔ وہ راضی ہیں تو سب کچھ کامیابی ہے، وہ ناراض ہیں تو سب کچھ ناکام۔ یہ پھر میں دہرا رہا ہوں، میں نے اور آپ سب نے جانا ہے، باری باری جانا ہے۔ ہم اپنی لائن میں لگے ہیں، کسی وقت بھی ہمارے محلے سے، ہماری مسجد سے آواز آ جائے کہ آج فلانے کا انتقال ہو گیا، پھر واپس نہیں آنا، پھر آ کے ہم بتا نہیں سکیں گے کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر ہم ہیں، ہمارا رب ہوگا، اور پھر قیامت کتنا لمبا عرصہ ہے خدا جانتا ہے۔ خود فریبی کے شکار نہ ہو دوستو کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اولاد ہیں، نہیں، اس چیز پر خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارا کردار سب سے پہلے، ہمارا عقیدہ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا عقیدے کا معاملہ کیا ہے، رسول کے صحابہ کرام کے ساتھ ہماری عقیدت محبت کیسی ہے، اللہ والوں سے محبت کیسی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اعمال۔ نماز کے ہم پابند ہیں، نماز اللہ کا فریضہ ہے، نہیں معاف کرے گا خدا۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں دوستو، خود نماز کے پابند ہوں، گھر کے تمام افراد کے لیے اجنبی بن جائیں نماز کے وقت۔ بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ کی ہر فرمائش پوری کرتی ہے کہ ایسا کھانا پکا کر دیں، ایسا کھانا پکا کر دیں، وہ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ کی جوان بیٹی نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ جوان بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ان کے بارے میں خدا ہم سے پوچھے گا۔ میں یہ تلخ باتیں ہیں، خدا کی قسم میرا دل روتا ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو میرا یہ تلخ انداز اچھا نہ لگے، لیکن خدا گواہ ہے، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ آپ حضرات بھی اس دنیا کے اندر بھی خوش رہیں اور خدا کے سامنے جائیں تو خوشی خوشی جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ساری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور ہماری جو ضروریات ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پورا کرنے کو فرمائے۔ وہ آخر دعوانا